اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظفر شاہ اسٹوڈیو کے معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، غدار اور نمک حرام ابن القمی نے جب ہلاکو خان کا کام آسان کرنے کے لیے بغداد کے لشکر کے بہت سے حصوں کو جنوب اور مشرق کی سرحدوں کی طرف بھیج دیا اور جو لشکری اس وقت بغداد میں رہ گئے تھے ان کی تنخواہیں بند کر دیں اور انہیں یہ اجازت دے دی کہ وہ بازار سے جو محصول جمع کیا جاتا ہے وہ جمع کر کے اپنی تنخواہیں پوری کر لیں، اور اس کے ایسا کہنے سے بغداد کے اندر ایک افراتفری اور لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا تھا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے بغداد کے اندر اس وقت جو سرکردہ سالار تھے وہ ایک جگہ جمع ہوئے۔ ان سرکردہ سالاروں میں بغداد کے لشکریوں کا سالار اعلیٰ فتح الدین داؤد، نائب سالار اعلیٰ منصور بن احمد، اور ان کے علاوہ دوسرے اہم سالاروں میں سے مجاہد الدین ایبک، حسام الدین جوگندار، شرف الدین کردی، صالح بن اشرف اور بہت سے دیگر سالار ایک جگہ جمع ہوئے۔ جب سب اکٹھے ہو گئے تب گفتگو کا آغاز نائب سپہ سالار منصور بن احمد نے کیا اور بغداد کے لشکریوں کے سالار اعلیٰ فتح الدین داؤد کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، ابن القمی اپنی طرف سے پوری کوشش کر چکا ہے کہ بغداد کو تشت میں سجا کر ہلاکو خان کے سامنے پیش کر دے، اور خلیفہ مستعد سے متوقع حالات پر ایسے آنکھیں بند کیے بیٹھا ہے جیسے اس نے کوئی ایسی ٹوپی پہن لی ہے جسے کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا۔ ابن القمی پہلے قراقرم میں قاصد بھیج کر بغداد پر حملے کی ہلاکو خان کو دعوت دے چکا ہے۔ اب اس نے تیز رفتار قاصد پھر ہلاکو خان کی طرف بھیجے ہیں اور اسے بغداد پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دی ہے۔ ساتھ ہی اپنے دوسرے بدبخت ساتھی نصیر الدین توسی کو بھی پیغام بھیجا ہے کہ وہ چونکہ ہلاکو کے مشیر کی حیثیت سے کام کر رہا ہے لہٰذا وہ بھی ہلاکو کو بغداد پر حملہ آور ہونے کی ترغیب دے۔ ان حالات میں ہلاکو ہر صورت میں بغداد پر حملہ آور ہوگا۔ اس موقع پر جو بات میری سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب مل کر پہلے خلیفہ مستعصم کے بیٹے ابوبکر کے پاس جائیں، اسے ساری صورتحال سے آگاہ کریں اور آنے والے خطرات کی نشاندہی کریں، اور اسے ساتھ لے کر خلیفہ مستعصم کی خدمت میں حاضر ہوں اور ابن القمی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ کر رہا ہے یا کرنے والا ہے اس کی خلیفہ کو اطلاع کریں اور اسے یہ مشورہ دیں کہ وقت ضائع کیے بغیر ابن القمی کو گرفتار کر کے اس کی گردن کاٹ دی جائے۔ اور اس نے حکم نامہ جاری کر کے جن بڑے بڑے لشکروں کو مختلف سرحدوں کی طرف روانہ کر دیا ہے ان سارے لشکروں کو واپس بغداد میں طلب کر لینا چاہیے۔ اگر ہم ایسا کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ ہلاکو کو مار مار کر ہم منگولیا تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اگر ابن القمی نے جو ہمارے لشکر دور افتادہ علاقوں کی طرف بھیج دیے ہیں وہ ہلاکو کے حملہ آور ہونے سے پہلے ہمارے پاس بغداد پہنچ جائیں تو جو لشکر ہلاکو لے کر آ رہا ہے اتنا ہی ایک اور لشکر بھی لے آئے تو خداوند قدوس کو منظور ہوا تو اس ہلاکو کو ہم وہ سبق دیں گے کہ آنے والے دور میں وہی نہیں اس کی نسلیں بھی بغداد کا رخ کرتے ہوئے لرزہ بر اندام اور خوف زدہ ہو جائیں گی۔ یہاں تک کہنے کے بعد منصور بن احمد جب خاموش ہوا تب فتح الدین داؤد اپنے سارے ساتھیوں سالاروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، جو کچھ منصور بن احمد نے کہا ہے میں اس سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں، اور ساتھ ہی آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش کرتا ہوں جو اس سے متفق نہ ہو وہ اپنے خیالات کا اظہار کرے۔ فتح الدین داؤد کے ان الفاظ کے جواب میں صالح بن اشرف جس کا تعلق امامیہ سے تھا بڑے پرجوش انداز میں بولا اور کہنے لگا، اس موقع پر میں سمجھتا ہوں منصور بن احمد کی تجویز سے اتفاق نہ کرنا سب سے بڑی غداری اور نمک حرامی ہے، لہٰذا ہمیں ابھی اسی وقت اٹھ کر خلیفہ مستعصم کے بیٹے ابوبکر سے بات کرنی چاہیے اور اسے ساتھ لے کر خلیفہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ابن القمی کی کارستانیوں اور موجودہ حالات سے اسے آگاہ کرنا چاہیے۔ صالح بن اشرف کی یہ الفاظ سن کر سب خوش ہو گئے تھے۔ پھر فتح الدین داؤد کے کہنے پر سب اٹھ کھڑے ہوئے اور خلیفہ مستعصم کے بیٹے ابوبکر کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ ابوبکر کے ہاں پہنچ کر جو صورتحال بغداد میں رونما ہوئی تھی اسے اس سے آگاہ کیا گیا، لہٰذا ابوبکر بھی تاؤ کھا گیا اور جذبات میں ڈوبی آواز میں کہنے لگا، قسم خداوند محترم کی اگر موجودہ خلیفہ میرا باپ نہ ہوتا تو میں اسے موت کی گھاٹ اتار دیتا۔
اس کے بعد ابو بکر کو لے کر وہ سارے سالار خلیفہ مستعصم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بغداد اور عالم اسلام کی تباہی اور بربادی کے لیے جو کچھ ابن القمی کر رہا تھا اس ساری صورتحال سے خلیفہ مستعصم کو آگاہ کیا گیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب ابن القمی کے ان فاسد خیالات سے خلیفہ کو خبردار کیا اور انہوں نے خلیفہ کو ابن القمی کے غدارانہ کوششوں اور منصوبوں سے آگاہ کیا تو خلیفہ اس قدر احمق، جاہل اور پست ہمت تھا کہ اس نے ان لوگوں کے تمام باتوں کو خود القمی سے بیان کر دیا۔ ابن القمی نے فوراً اپنی وفاداری اور فرمان برداری کا یقین دلا کر ان لوگوں کو غدار اور فتنہ پرور بتایا۔ مورخین مزید لکھتے ہیں کہ اس طرح القمی کی باتوں سے خلافت مآب کو اس کا یقین آ گیا۔ القمی کا اقتدار اور بھی زیادہ بڑھ گیا اور خیر خواہوں کی زبانیں نصیحت گری سے بالکل بند ہو گئیں۔ اس کے بعد مورخین کہتے ہیں کہ القمی نے خلیفہ کو لہو و لعب اور شراب نوشی کی طرف مائل کر دیا اور اندیشہ سے محفوظ ہو گیا۔ یوں غدار ابن القمی نے ہلاکو خان کے حملے کو کامیاب بنانے کے لیے بغداد کی زمین ہموار کر دی تھی۔ بغداد پر حملہ آور ہونے سے پہلے ہلاکو خان شاید اپنے چچا زاد بھائی برقعی خان سے نمٹ لینا چاہتا تھا۔ اسے یہ تو خبر تھی کہ برقعی خان اسلام قبول کر چکا ہے اور آس پاس کے علاوہ سمرقند اور بخارا کے مسلمان اس کے پاس جمع ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ اس بنا پر سب سے پہلے وہ برقعی خان پر حملہ آور ہو کر اسے ناکامی سے دوچار کر کے اپنے آنے والے دنوں کو محفوظ کرنا چاہتا تھا تاکہ کسی بھی موقع پر برقعی خان اپنے لشکر کو لے کر پہاڑی کچھار سے نکل کر اس پر حملہ آور ہونے کی جرات نہ کرے۔ دوسری طرف برقعی خان کو بھی خبر ہو چکی تھی کہ ہلاکو خان اس پر حملہ آور ہونے کے لیے پر تول رہا ہے، لہٰذا اپنے کوہستانی سلسلے کے اندر اس نے بھی اپنی تیاریوں کو آخری شکل دے دی تھی۔ اس کے ساتھ اس کا بھتیجا نوگائی بھی تھا جو باتو خان کا بیٹا تھا۔ وہ ہلاکو خان کا سامنا کرنے کے لیے بالکل تیار تھا۔ دوسری طرف تاریخ کے اوراق میں ایک نئی صورت میں نمودار ہونے والی قوت فرات تاتاریوں کی تھی، جن کے متعلق مورخین نے بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا، اور یہ فرات تاتار جن کے اندر اب بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے وہ برقعی خان کے قریبی اور آس پاس کوہستانی سلسلوں کے اندر موجود تھے، اور چونکہ برقعی خان کی حمایت انہیں حاصل تھی، برقعی خان کی طرف سے انہیں ضرورت کا سامان ملتا تھا، اور برقعی خان نے انہیں یہ بھی اجازت دے رکھی تھی کہ کسی موقع پر اگر انہیں ہلاکو خان کے ساتھ ٹکراؤ کے دوران پسپائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ کر اس کے علاقوں میں رہائش اختیار کر سکتے ہیں۔ اس بنا پر فرات تاتار قبائلی بھی تیار و مستعد تھے۔ چنانچہ ہلاکو خان بڑی تیزی اور برق رفتاری کے ساتھ پیش قدمی کرتا ہوا برقعی خان کے کوہستانی سلسلوں میں داخل ہوا۔ وہ آگے بڑھتا چلا گیا لیکن کسی مقام پر کوئی بھی طاقت اس کے مقابل نہ آئی، جس کی بنا پر اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ برقعی خان اس کا سامنا کرنے سے گریز کر رہا ہے۔ اس پر ہلاکو خان کا ایک طرح سے رعب اور خوف طاری ہو گیا ہے، اسی بنا پر وہ ہلاکو خان کے مقابل نہیں آ رہا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے ہلاکو خان نے تہیہ کر لیا کہ وہ اسی طرح یلغار کرتا ہوا برقعی خان کے نئے بسائے جانے والے شہر سرائے برقعی تک یلغار کرتا چلا جائے گا اور اس کے مرکزی شہر کرارند کو واپس لوٹے گا۔ لیکن ہلاکو خان تھوڑا سا ہی مزید آگے گیا ہوگا کہ ایک مقام پر جو کافی وسیع تھا، برقعی خان اور اس کا بھتیجا نوگائی اپنے لشکر کے ساتھ ہلاکو خان اور اس کے لشکر کی راہ روکے کھڑے ہوئے تھا۔ ہلاکو خان کو اپنے چچا زاد بھائی برقعی خان پر بڑا غصہ، بڑا غضب اور بڑا کرودھ تھا، لہذا وہ اس سے ٹکرانے میں تاخیر سے کام نہیں لینا چاہتا تھا۔ دوسری طرف یہی حالت برقعی خان کی بھی تھی، اس لیے کہ ہلاکو خان نے اس کے ایک عزیز کو قتل کیا تھا۔ جو ہی ہلاکو خان سامنے آیا، برقعی نے اپنے لشکر کو پل پل بہتے قضا کے لمحوں میں الاؤ کے اٹھتے شعلوں، جذبوں کو منہدم خیالوں کو مسمار کرتی انتقام کی تابکاری اور قہر ساز کارروائیوں کی طرح آگے بڑھایا۔ پھر وہ ہلاکو کے لشکر پر اعصاب میں سنسنی دوڑاتے موت کے خوفناک افسانوں، ان گنت خون آرائیوں میں شدت پیدا کر دینے والے پتھروں کی رگوں سے نکلتی کھولتی آگ اور جان کے نگار خانوں کو زخم زخم کر دینے والے بے روک ساقی ہواؤں کی اندھی مار کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ جوابی کارروائی کرتے ہوئے ہلاکو خان بھی صدیوں کے ہولناک عذابوں، وحشی اور دل فگاری مایوسی کے صحرا، کوہ و دشت اور ہوا کے جھونکوں تک کو پامال کر دینے والے آتش فشانوں اور تن کی کمانوں، جسم کے زاویوں، زیست کے پیچ و خم کو ادھیڑ دینے والے ستم کے پہلے موسموں اور تازہ اترنے والے عذابوں کی طرح حملہ آور ہوا تھا۔ اس طرح بھیانک کوہستانی سلسلوں کے اندر
برقعی خان اور ہلاکو خان دونوں منگول سردار ایک دوسرے سے ٹکرا گئے تھے۔ یہ ٹکراؤ تھوڑی دیر ہی رہا ہوگا کہ اچانک کوہستانی سلسلوں کے اندر ہی اندر ایک طرف سے فرات تاتاری قبائل نمودار ہوئے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہلاکو کے لشکر کے ایک پہلو پر دروازوں پر آگ کی دستک دیتے، ان گنت آتش فشانوں، سانسوں کی ڈوریاں کاٹتے، موت کے سرگرداں ہیولوں، زندگی کے جاری سفر میں عمر کی موج رواں پر طاری ہوتے موت کے گردابوں اور بھوکے سرگرداں بھیڑیوں کی طرح حملہ آور ہو گئے تھے۔ اس طرح کوہستانی سلسلوں کے اندر ان گنت تیغ زن اور جنگجو ایک دوسرے کے سر پر موت بن کر کھیلنے لگے تھے۔ خون کے چھینٹے اڑاتی، چیختی، بھاگتی، مچلتی صداؤں کی طرح آفتوں کے سیل بے پناہ کھڑے کر دینے والے منگول ایک دوسرے پر ریزہ ریزہ کر دینے والے عناصر کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ اس طرح کوہستانی سلسلوں کے اندر رزم گاہ میں آرزوؤں کی تھکن، درد کی شمعیں، غصے کی سلگاہیں، جدائیوں کی ہوائیں، فکر و فریب، نفس کے جان لیوا عذاب اور قبر کے ترنگ اور لہریں ناچ اٹھی تھیں۔ ہلاکو خان نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ برقعی کے علاوہ فرات تاتار کو بھی شکست سے دوچار کرے، لیکن سامنے کی طرف سے برقعی خان اور ایک پہلو کی طرف سے فرات تاتار نے اس کے لشکر پر حملہ آور ہو کر اس پر ایسا دباؤ ڈالا کہ ہلاکو خان کو یقین ہو گیا کہ اگر تھوڑی دیر تک مزید جنگ رہی تو برقعی خان اور فرات تاتار دونوں مل کر اس کے لشکر کو چیر پھاڑ کر رکھ دیں گے۔ لہٰذا اس نے پسپائی اور شکست قبول کی اور پیچھے ہٹتا ہوا وہ ان کوہستانوں سے نکل کر ادھر ہی جا ٹھہرا جہاں اس نے پڑاؤ کیا تھا اور جہاں سے نکل کر اس نے برقعی پر حملہ آور ہونے کا رخ کیا تھا۔ ہلاکو خان کو بدترین شکست دینے کے بعد برقعی خان اور اس کا بھتیجا نوگائی ایک جگہ ایک بڑی چٹان پر بیٹھ گئے۔ پھر برقعی خان نے فرات تاتار قبائل کے سردار لوئی تاشی اور نائب سردار شانگا خان کو طلب کیا۔ جب وہ دونوں سردار برقعی خان کے سامنے آئے تب برقعی خان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر انہیں گلے لگایا، ان دونوں کی پیشانیاں چومی، ہلاکو خان کے خلاف ان کی بہترین کارگزاری پر انہیں اس نے مبارکباد دی۔ پھر چٹان پر اپنے قریب بٹھایا اور ان دونوں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، تم نے کیا خوب ہلاکو خان کے لشکر کے پہلو پر حملہ آور ہو کر اپنی کامیابی اور اس کی شکست کو یقینی بنایا۔ میں تمہاری جرات مندی، تمہاری دلیری اور شجاعت کو سلام پیش کرتا ہوں۔ دیکھو، میرے شہر سرائے برقعی سے 10 میل شمال میں کوہستانی سلسلے کے اندر تم لوگوں نے جو اپنے لیے رہائش گاہیں بنائی ہیں، مجھے میرے مخبروں نے بتایا ہے کہ وہ رہائش گاہیں بہت تھوڑی ہیں اور ان رہائش گاہوں میں صرف وہ لوگ قیام کیے ہوئے ہیں جو سب سے پہلے یہاں پہنچے، اور جو بعد میں آئے وہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کھلے آسمان تلے زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، رات خیموں میں بسر کرتے ہیں۔ میں نے اپنے بھتیجے نوگائی سے کہہ دیا ہے، یہ کچھ کاریگر اور اپنے لشکر کا ایک حصہ تمہارے ساتھ روانہ کرے گا۔ یہ کاریگر مسلمان ہیں اور میرے پاس بخارا اور سمرقند سے آئے ہیں، بہت اچھے کاریگر ہیں۔ یہ تمہارے ہاں بڑی تیزی سے مکانوں کی تعمیر کریں گے۔ ان ساری تعمیرات کے سارے اخراجات میں خود برداشت کروں گا، اور وہاں اس قدر مکانات اور رہائش گاہیں تعمیر کی جائیں گی جو تمہاری ضرورت سے بھی زیادہ ہوں گی، تاکہ آنے والے دور میں اگر فرات تاتار کے مزید لوگ یہاں آ کر رہنا چاہیں اور ہلاکو خان کے خلاف ہمارا ساتھ دینا چاہیں تو ان کی رہائش کا بہتر اہتمام کیا جائے۔ یہ کام 1-2 دن میں شروع ہو جائے گا اور میں چاہوں گا کہ یہ کام 1-2 مہینے کے اندر اندر بالکل مکمل کر لیا جائے۔ اس علاقے میں عمارات میں استعمال ہونے والے پتھر بے شمار ہیں اور ان پتھروں کو دیواروں میں چنے جانے کے قابل بنانے والے بخارا اور سمرقند کے بہت سے کاریگر پہنچ چکے ہیں جو تمہارے لیے رہائش گاہیں تعمیر کریں گے اور ان کو ایک خوبصورت چھوٹے شہر کی شکل دے دیں گے جس کے اندر بازار بھی ہوں گے، دکانیں بھی ہوں گی، تاکہ جب امن ہو تو تمہارے لوگ پرسکون ماحول میں اپنے اس نئے آباد ہونے والے شہر میں زندگی بسر کر سکیں۔ برقعی خان کے ان الفاظ پر فرات تاتار قبائل کے سردار لوئی تاشی اور نائب سردار یانگ خان نے برقعی خان کا شکریہ ادا کیا۔ اس کے بعد برقعی خان اپنے لشکر کو لے کر پیچھے ہٹ گیا، جبکہ فرات تاتار قبیلے کا سردار لوئی تاشی اور نائب سالار یانگ خان اپنے لشکر کو لے کر اپنی رہائش گاہوں کی طرف چلے گئے تھے۔ دوسری طرف برقعی خان کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد ہلاکو خان جب اپنے پڑاؤ میں داخل ہوا تو بڑا بیزار اور غصے کے عالم میں تھا۔ چنانچہ پڑاؤ میں پہنچتے ہی اس نے اپنے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا۔ اس طلبی کے نتیجے میں اس کے سرداروں میں سے دربائی بائدو سب سے بڑا اور بزرگ سالار، آئچل قاچار، قطبوخا، توران سلاون، توہان، سونجاگ، توران، لیلقان اور مہرقاق کے علاوہ دیگر چھوٹے سالار شامل تھے۔ جب یہ سب لوگ ہلاکو خان کے خیمے میں جمع ہو گئے
تب ہلاکو خان نے ایک غائر اور گہری نظر سے سب کا جائزہ لیا۔ پھر وہ دکھ بھرے انداز میں اپنے ان سارے سالاروں کو مخاطب کر کے کہنے لگا، یہ جو برقعی خان کے ہاتھوں ہمیں شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے، تم میں سے کوئی بتائے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس موقع پر ایجل قاچار بولا اور کہنے لگا، خاقان، بات یہ ہے کہ اکیلا برقعی خان ہمیں شکست نہیں دے سکتا تھا۔ فرا تاتار قبائل نے منگولیوں کے زیریں علاقوں اور ترکستان سے نکل کر یہاں برقعی خان کے ذرا جنوب مغرب میں اپنی رہائش گاہیں تعمیر کر کے وہاں رہنا شروع کر دیا ہے۔ آپ جانتے ہیں وہ ایک طرح کے ترک ہی ہیں اور جنگ کا بہترین تجربہ رکھتے ہیں، ہمارے طریقہ جنگ اور واردات سے بھی خوب آگاہ ہیں۔ ان میں سے بہت سے اسلام بھی قبول کر چکے ہیں، اور چونکہ برقعی خان بھی اسلام قبول کر چکا ہے، لہذا وہ ہر معاملے میں برقعی خان کا ساتھ دینے کا عزم کیے ہوئے تھے۔ جس وقت برقعی خان اکیلا ہم سے ٹکرایا تھا تو یقیناً ہم اسے شکست دے کر بھاگنے پر مجبور کر سکتے تھے، لیکن اسی دوران فرا تاتار قبیلے کا سردار اور نائب سردار لوئی تاشی اور یانگ خان اپنے کوہستانی سلسلوں سے بھوکے بھیڑیوں کی طرح نکلے اور ہمارے لشکر کے پہلو پر حملہ آور ہوئے۔ ان کے اس طرح حملہ آور ہونے سے ہمیں خاصا نقصان پہنچا۔ ہمارے لشکر کے کئی صفیں درہم برہم ہو گئیں اور ہمارے لشکر کے ایک پہلو کو انہوں نے کاٹ کر رکھ دیا تھا، جس کی بنا پر ہمیں شکست قبول کر کے پیچھے ہٹنا پڑا۔ ایجل قاچار جب خاموش ہوا تب ہلاکو خان بولا اور کہنے لگا، کیا تم میں سے کوئی اور بھی اپنے خیالات کا اظہار کرنا پسند کرے گا؟ اس بار دوسرا بڑا سالار قطبوغا بولا اور کہنے لگا، جو کچھ ابچل قاچار نے کہا ہے درست یہی ہے۔ اگر ہمیں برقعی خان کو اپنے سامنے زیر کرنا ہے تو پھر پہلے فرا تاتار قبائل کو اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کرنا ہوگا۔ ہمیں ایسا کرنا ہوگا کہ بڑی رازداری کے ساتھ پہلے فرا تاتار پر ضرب لگائیں، اچانک ان پر حملہ آور ہو کر شب خون مارتے ہوئے مکمل طور پر ان کا خاتمہ کر دیں۔ اس کے بعد میں دیکھوں گا کہ برقعی خان کتنے دن تک ہمارے سامنے ٹھہرتا ہے۔ میرا اپنا اندازہ ہے کہ فرا تاتار کا خاتمہ کرنے کے بعد برقعی خان کو ہم بڑی آسانی سے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ قطبوغا جب خاموش ہوا تب ہلاکو خان کے دوسرے سالاروں نے بھی اس سے اتفاق کیا تھا، یہاں تک کہ ہلاکو خان کچھ سوچتا رہا، پھر کہنے لگا، جو کچھ تم لوگوں نے کہا ہے میں اسے تسلیم کرتا ہوں، درست یہی ہے۔ میں چاہتا ہوں پہلے بغداد پر ضرب لگائی جائے، اس لیے کہ بغداد کے وزیر ابن القمی نے بغداد پر حملہ آور ہونے کے لیے موصل کے حکمران بدر الدین لولو سے بھی بات چیت کی، اور بدر الدین لولو نے بھی میری طرف پیغام بھیجوایا ہے کہ بغداد پر حملہ آور ہونے کا بہترین موقع اور وقت ہے اور ہماری فتح مندی اور کامیابی یقینی ہے۔ اس بنا پر میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ چند دن تک اپنی تیاریوں کو مکمل کر لو، اس کے بعد اپنے لشکر کے ساتھ ہم یہاں سے کوچ کریں گے اور بغداد پر حملہ آور ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہلاکو خان کے کہنے پر اس کے سارے سالار اس کے خیمے سے نکل گئے تھے اور یوں بغداد پر حملہ آور ہونے کی تیاریاں شروع ہو گئی تھیں۔ ناظرین اکرام، ہمارے چینل ظفر شاہ اسٹوڈیو پر آنے کا شکریہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا کر نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ اس دلچسپ تاریخی داستان کی ہر قسط آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اپنا بہت ہی خیال رکھیے گا، اللہ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ اگلی قسط تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔